تو آپ بھی سنوارو. جن لوگوں کے ٹرینڈ ہیں الفلاحیہ مسجد میں آنے پر پابندی. لیکن اگر کوئی نہ لگائے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. بعض لوگوں پہ وہ جچتی ہے. جب میں زوم پہ کوئی ویڈیو کالنگ پہ میٹنگ کرتا ہوں نا, تو جو قدرتی ٹرینڈ والے لوگ ہیں نا, ایک ٹرینڈ ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں اس طرح سے, اس کا وہ لک نہیں آتا, وہ شائننگ آتی نہیں ہے. جو قدرت کی طرف سے ٹرینڈ ملتی ہے اس کا لک ہی الگ ہوتا ہے. تو وہ باقاعدہ جو ویڈیو کیمرے پہ یوں آتے ہیں تو لائٹیں مار رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا یوں کر لو کیونکہ مجھے اسکرین پہ آپ نظر نہیں آ رہے, یا پھر ادھر بھی کوئی آنکھ ناک بنا لو تاکہ یوں ہو تو میں سمجھوں کہ آپ ہی بات کر رہے ہو. خیر کہاں سے کام چلے گئے. تو میرے بھائی داڑھی کاٹنا بھی کیا ہے, صغیرہ میں داخل نہیں ہے, کبیرہ ہے. تغییر خلق اللہ ہے, مرد کی نیچر ہے, فطرت ہے. نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى اعفوا اللحى وقصوا الشوارب. یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں ہٹاؤ. ہمت کر کے رکھ لو, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ ڈرتے ہیں, لوگ کہیں گے ملا آ رہا ہے, وہ دیکھو کیا آ رہا ہے, ملا آ رہا ہے. بولنے دو. ہمیں بولتے تھے جب ہم ملا بننے کے لیے کالج چھوڑ کر مدرسے میں آئے, لوگ کہتے تھے ملا ملا ملا, چار کر بیٹھے اسی ملا میں. کیا خیال ہے ٹوٹل جو حاضر سروس کی بات کریں, چھوڑ دو. لوگوں سے کیا ہوتا ہے بھائی, موسٹ وانٹیڈ بننے کا اپنا مزہ ہے. تو اللہ کی خاطر اگر کوئی آپ کو تانا دیتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ یار میری وجہ سے اس کو ملامت کی جا رہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. اے ایمان والو, جب تم اذان کے لیے اذان دیتے ہو, نماز کے لیے بلاتے ہو, یہ یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ بلال حبشی کا. اگر حضرت بلال کہتے یا رسول اللہ میں اذان نہیں دوں گا, یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو حضرت بلال بنتے پھر ہے بھائی؟ چند بے وقوفوں کی وجہ سے اذان چھوڑ دیتے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں جب میں اذان دیتا ہوں. شرم. ہمارے بھائی تھے, ان کو قاری صاحب نے کہا آج مسجد میں مؤذن نہیں ہے, آپ اذان دے دو. میرے بھائی خود واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں میں نے قاری صاحب سے کہا کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے, میں نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا پھر کسی بے شرم کو لے آؤ جا کے, جس کو شرم نہ آتی ہو. تو اذان دینا کوئی بے شرم کا کام تھوڑی ہے بھائی. تو آج توبہ کرو کہ اے اللہ, سب سے بڑا گناہ تو اسلام میں نماز کا قضا کرنا ہے. حقوق العباد میں قتل نفس اور اللہ کے حقوق میں نماز کا قضا کرنا. تو بھائی آج توبہ کرو, نماز کبھی قضا نہیں کریں گے. کبیرہ گناہ, بہت بڑا گناہ ہے یہ. رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے سوائے سفر اور بیماری, اور اس بیماری میں جس میں بیماری میں نقصان کا خطرہ ہو. جس بیماری میں روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ نہ, اس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. آپ کو کھانسی ہے اور کوئی کھانسی بڑھنے کا بھی چانس نہیں ہے روزے میں, تو پھر تھوڑی کہ مجھے کھانسی ہے تو میں بیمار ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ رہا. تو بھائی تیرے کو روزی کھانسی کو روزہ کیا رہا ہے, کسی کو کہہ رہا ہو تو چھوڑ دے. ماں باپ کو ستانا کبیرہ گناہ ہے, شراب پینا کبیرہ گناہ, زنا کبیرہ گناہ. قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو, کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کسی غیر لڑکی سے بات مت کرو, دیکھو بھی نہیں اس کی طرف, نکال دو موبائل سے نمبر. اللہ نے آپ کے لیے آپ کی بیوی کو بنایا, بس نکاح کا پیغام بھیجو, بس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہم کیسے دوستیاں چھوڑ دیں, ہم سے نہیں چھوٹتی. بھائی دوستیاں رکھنا ٹینشن ہے, یہ بڑھے گی ٹینشن, کم نہیں ہوگی. یہ نشہ ہے. چرسی زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے, اس کو ہر وقت چرس چاہیے ہوتی ہے. جو نہیں پیتے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو لڑکیوں کے عادی نہیں ہیں وہ سکون سے زندگی گزارتے ہیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. بھائی ہمارے لیے ہے ہی نہیں, اللہ نے بنائی نہیں ہمارے لیے, تو کیا کرنا ہے. اچھی طرح مسکرا کے بات کر رہی ہے یا بدتمیزی سے بات کر رہی ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس سے, دفاع ہو یہاں سے. تو جب کوئی لینا دینا نہیں ہمارا تو وہ سکون سے زندگی گزارتے ہیں. بھائی ہمارے لیے اللہ نے بیوی کو پیدا کیا. تو ان سارے گناہوں سے آج توبہ کریں, اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا. گواہ ادھر ہی بیٹھے ہیں, گواہوں کی شادی تھوڑی ہو رہی ہے. آپ کہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ؟ شادی کراچی میں کر رہے ہیں. محمد عبداللہ والمشتاق احمد. دلہن کا نام امارہ حسن بنت حسن بن لعیق, یہی نام ہے. مہر کی رقم 5,000. 5,000 مہر نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ اس کو 10 کر دیں, اس کو میں 10 کر دیا گا. تو دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں 10,000 مہر میں امارہ حسن بنت حسن ابن لعیق کا نکاح محمد عبداللہ والمشتاق احمد سے کروں گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباهي بكم الامم.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد عبداللہ والمشتاق احمد، میں نے 10,000 روپے مہر میں عمارہ حسن بنت حسن ابن لعیق سے آپ کا نکاح کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. جی بیٹھے بیٹھے. تو جن کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشی ہو گئی. جی آج بھی نکاح ہوا اس طرح آپ کی بچوں نکاح پڑھتے ہیں اور نیو کمیونٹی چھوٹ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. تو نکاح پڑھانے والے عالم ہوں، مفتی ہوں، چھوٹی ہوں، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان دونوں خاندانوں میں چھوڑ پیدا فرما اور ان میں محبت پیدا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. تو وہ دعا سننے والے ان کو یہ لگاتا ہے کہ مفتی صاحب نے دعا کرتے ہیں ہمارا کام ہو گیا. لیکن وہ خرافات کر کے آتے ہیں شادی سے نہیں کر سکتے اور نکاح کے بعد جو خرافات کرتے ہیں اور اللہ کے انعامات کو بولتے ہیں تو ان کی یہ دعائیں کیسے قبول ہوگی. اسی طرح جو عام مجمع میں جہاں سب میں پڑھنے کر رہی ہیں وہاں کوئی بھی عالم دین کی دعا کرا رہا ہے کہ اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. تو اس مجمع کے اندر جو ہے سود کھانے والے بیٹھے ہوئے، حرام خور بیٹھے ہوئے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے بیٹھے ہوئے، بے نمازی بیٹھے ہوئے، وہ دعا سن کے سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو گئی. تو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر امر بالمعروف نہیں ہے منکر کو چھوڑ بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہیں ہوگی. اور آخر میں جو خطرناک ہو رہا ہے کہ نیک بندوں میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا. تو نیک بندہ دعا کر رہا ہے اس کا حصہ کیسے ہوگا جب حدیث شریف کو حکم ہے. تو یہ جو خوشفہمی اور غلط فہمی مسلمان کو بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دعا ہو گئی، ہمارا تو پورے مدد کی مغفرت ہو گئی، ذرا اس کو ہونے کا. بس یہی بات ہے کہ کسی حکیم نے کسی کو دوا دی، یہ طاقت کی دوا ہے، یہ کھایا کرو طاقت آئے گی، یہ خوراک ہے طاقت کی. آپ کو طاقت کی خوراک کھا رہے ہو لیکن روز دبلے ہوتے جا رہے ہو. حکیم نے پوچھا بھائی 1 مہینہ دوا کھائی؟ ہاں کھائی. تو آپ موٹے کیوں نہیں ہوئے اور دبلے کیوں ہو گئے؟ بھائی حکیم صاحب آپ کی دوا کا فالٹ ہے. حکیم نے کہا اور کیا کھایا ہے؟ تو آپ نے جو چیزیں گنوانا شروع کی وہ ساری زہر تھیں. تو وہ بولے گا بھائی تم 1 گولی طاقت کی کھا رہے ہو اور 10 گولیاں باڈی کا بیڑا غرق کرنے کی کھا رہے ہو، تو یہ تھوڑی اثر کرے گی. تو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ برکتیں ہوں، نکاح میں برکت ہو، میاں بیوی میں اللہ جوڑ پیدا ہو، نیک صالح اولاد ہو. یہ ایک ہم نے برکت کا کام کیا. لیکن میاں بیوی شادی سے پہلے جو شادی کے وقت جو ناجائز کام ہو رہے ہوتے ہیں، دھوم دھڑکا، مخلوط ماحول، گانے بجانے، پھر نکاح کے بعد جو اللہ کی احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، کوئی بھی برکت والا کام ہو نہیں رہا ہوتا. تو برکت کیسے ہوگی؟ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. تو کہتے ہیں ہم نے دعائیں مانگی تھی کہ لڑائیاں نہ ہوں. یہی بات اس میں ہے کہ امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ پورے مجمع کی بخشش کر دے، اس میں سود خور بھی بیٹھے ہیں، بے نمازی بھی بیٹھے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تو بخشش اسی لیے تو کروا رہے ہیں کہ بے نمازی اور سود خور بیٹھے ہیں. بھائی جب وہ توبہ کریں گے تو بخشش ہوگی نا. وہ توبہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کا ارادہ ہوتا ہے ہم نے دوبارہ یہ کام کرنا ہے، ہم سود بھی کھائیں گے، نماز بھی چھوڑیں گے. تو توبہ کے بغیر بخشش نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو. تو ایک کام کو فوکس کیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تو توبہ بھی کریں، پھر دعائیں مانگیں. یا توبہ کی توفیق ہی مانگنے کا مسئلہ ہو کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں چھوڑ دوں، وہ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے. اچھا بھائی یہ کسی نے کہا ہے مفتی صاحب میں نے پڑھا کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لانا ہے، تو پھر آپ مسجد میں چٹکلے کیوں سناتے ہیں اور بے ساختہ طور پر ہنسی زور سے آ جاتی ہے، کیا اس کا گناہ ہوگا؟ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لانا یہ آپ نے سنا ہی غلط ہے. مسجد کا ایک تقدس ہے، مسجد کا ایک ادب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں کوئی مزاح کی بات نہیں کی جا سکتی. ہاں مسجد مزاحیہ پروگراموں کے لیے نہیں ہے، کامیڈی شو کے لیے نہیں ہے. بات کرنے کے دوران اگر کوئی کچھ ہنسی مذاق کی بات آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب روزے الحمدللہ کیا لگے رہتے ہیں پر نماز میں بے حد سست ہو گیا ہوں، کیا روزہ قبول ہوگا؟ اسلام میں روزے سے زیادہ اہم حکم نماز کا ہے. نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے بھی، حالانکہ روزے سے زیادہ اہم کیا ہے؟ نماز کی روزے سے زیادہ تاکید ہے. روزہ بھی رکھو اور نماز زیادہ ضروری ہے. مفتی صاحب میں حافظ قرآن کا رمضان میں تراویح پڑھانے کی کیا فضیلت ہے؟ میں نے سنا تھا کہ ہر حرف پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نہیں تو کوئی اور فضیلت قرآن و حدیث میں؟ یہ علماء نے کسی حدیث کی روشنی میں استدلال کیا. دیکھو رمضان میں تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک حرف کی تلاوت کی اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، صرف الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 30 نیکیاں. باوضو ہو کے پڑھے گا تو یہ اجر اور زیادہ بولو نا بڑھ جائے. یہ تو نارمل کنڈیشن میں زبانی بغیر اس کے آپ پڑھ رہے ہو. باوضو ہو کے پڑھے گا تو اجر اور بڑھ جائے گا. رمضان میں پڑھے گا تو نیکی کا اجر رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر نماز میں پڑھے گا تو نماز میں پڑھنا یا سننا وہ دونوں پڑھنا ہی. حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو اس کی امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. تو امام قراءت کرے گا تو یہی سمجھا جائے گا شریعت کے مقتدی بھی قراءت ہی کر رہا ہے.
تبھی تو تراویح میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں. حافظ پڑھتا ہے اور پیچھے لوگ سنتے ہیں, ان کو بھی تلاوت ہی کا ثواب ملے گا. اور یہ تراویح اصل میں تو انہی کے لیے مشروع کی گئی تھی کہ جو قرآن ویسے نہیں پڑھ سکتے نماز میں, تو چلو بھائی حافظ کے پیچھے سن لو آپ آ کے, وہی ہوگا, آپ کا بھی قرآن ختم ہوگا اس سے. تو نماز میں پڑھنا اور زیادہ نیکی, پھر وہ نماز بھی رمضان کی ہو تو اور زیادہ ثواب بڑھے گا, اور پھر تراویح کی ہو جس کی ترغیبات ہیں اور زیادہ ثواب بڑھ جائے. تو اگر یوں کہا جائے کہ رمضان میں جب ہم تراویح میں قرآن پڑھتے یا سنتے ہیں تو قرآن پڑھنے پر ایک ایک حرف پہ جتنی نیکیاں ملتی ہیں پورے سال یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی نیکیاں ملیں گی. کسی اور عمل میں اتنا زیادہ ثواب ممکن ہے ہی نہیں قرآن پڑھنے کا. اس لیے رمضان کا قرآن مس نہیں کرنا چاہیے. اور جو قاری لوگ قرآن کی تلاوت رمضان میں کرتے ہیں ان کو الگ سے تلاوت کا اجر ملتا ہے. اس لیے حافظ لوگوں کو چاہیے سستی نہ کیا کریں, تراویح میں قرآن سنایا کریں. جس کو قرآن آتا ہو نا اس کے لیے خود تلاوت کرنا تراویح میں یہ جماعت کی نماز سے بھی بہتر ہے. یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں رمضان میں آئے اور آپ نے صحابہ کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا, تو یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں خود کیوں نہیں پڑھ رہے تھے حضرت عمر, ہے بھائی یہاں بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اگر یہ تراویح سنت ہے یا فضیلت کا کام ہے یا اس کی بہت فضیلت ہے تو حضرت عمر خود کیوں نہیں پڑھ رہے تھے. بھائی اس لیے خود نہیں پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر تو خود حافظ تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے ایک کام کا امت کو حکم دیا ہو خود نہ پڑھ رہے ہو, خود گھر میں پڑھتے تھے. کیونکہ جو خود قرآن پڑھ سکتا ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ تراویح میں خود قرآن پڑھے, ریپیٹ کرے, اس کو دہرائے تاکہ اس کا یاد بھی ہو اور پڑھنے کا الگ سے ثواب ملے اس کو. ہاں جو حافظ نہیں ہے وہ پھر مسجد میں آ کے حافظوں کے پیچھے تراویح پڑھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی مفتی صاحب, والدین اگر والدہ سے بے تکلف اور دوستانہ رویہ ہو تو کوئی حرج تو نہیں؟ میری والدہ سے ابھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں اکثر امی سے مذاق کرتا رہتا ہوں, تو اگر ادب کی رعایت کرتے ہوئے مذاق کر لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اگر اماں کو خوشی ہو رہی ہے, اماں سے بے تکلفی ہوتی ہے تو اچھی بات ہے. ستانا منع ہے نا, ان کو ٹینشن دینا منع ہے. تو آپ تمیز سے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ٹینشن شروع ہو جائے. اماں بعض دفعہ بے تکلفی ہوتی ہے. ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک عورت کے پاس 6.25 تولے سونا اور 1,80,000 روپے اور 30,000 روپے خرچے کے نکال لیے, کہاں ہیں بھائی وہ خاتون, پیسے رکھے ہوئے کہاں ہیں, ذرا بتاؤ. ایک پلاٹ لیا تھا, لے لیا پلاٹ, آپ کو خرچ ہو گئے پیسے. اگلا جملہ میں نے بعد میں پڑھا. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے پاس 10 کلو سونا ہے تو کہاں ہے؟ بات مکمل ہونے سے پہلے میں کیا پوچھتا ہوں, یہ بتا کہاں ہے. یار میں زکوٰۃ کا پوچھنا چاہ رہا ہوں اسے. تو بھائی لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے, تم تمہاری سوچ ہے. 100 کلو سونے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ, 100 کلو رکھا بتائیں, یہ نہیں پتہ چلا. ایک پلاٹ لیا تھا قسطوں پر. اگر انسان دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے نا تو ٹینشن کی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے 10 تولے سونا رکھ لیا, خوش ہو آپ, 10 تولے سونا ہے میرے پاس, بھائی بڑا پیسہ ہے. بندہ آئے گا بتائے گا میرے پاس 10 کلو سونا ہے, تو آپ احساس کمتری میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ پھر آپ نے 10 کلو رکھ لیا, پھر پتہ چلے گا ایسے بندے آئیں گے جو کہیں گے ہمارے پاس 400 کلو سونا ہے, 400 کلو, تو آپ پھر ڈپریشن سے مرو گے. اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ تیرے پاس پوری دنیا کی دولت ہے یا نہیں ہے, مرے گا قبر میں جائے گا. تو ہم اگر رکشہ بھی چلا رہے ہیں, ٹماٹر بھی بیچ رہے ہیں, قبرستان میں ہماری آپ سے ملاقات ہونے والی. تو اس قبر میں لیٹا ہوگا, ہم اس قبر میں لیٹا ہوں گے, ہلے ہائے کر رہے ہوں گے, تیری لاش میں بھی کیڑے, ہماری لاش میں بھی کیڑے. نہ تیرا سونا قبر میں تیرے ساتھ جائے گا, نہ ہمارے ٹماٹر قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا. کیا خیال ہے؟ تھوڑے دن کی کھیل ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو انسان کی جو لذت کی چیزیں ہیں نا, جس سے انسان کو سکون ملتا ہے, وہ غریب کو بھی ملی جاتی ہے. شدید بھوک میں کھانا, یہ انسان کو ایسی لذت دیتی ہے نا, یہ چیز شدید بھوک میں کھانا, تو غریبوں کو بھی مل جاتا ہے اور مالداروں کو بھی مل جاتا ہے. غریب اگر کہے مجھے نہیں ملتا تو زندہ کیسے ہے پھر تو. اور شدید پیاس میں پانی, رات کی گہری نیند, صبح 2 انڈے 2 پراٹھے کڑک چائے کے ساتھ, تقریباً ہر مسلمان کو میسر. تو یہ نعمت مل گئی, باقی سب غریبی ہے. سونے کا اچار ڈالے گا سب, بتا رہے میرے پاس 10 کلو سونا, مجھے تو کوئی شرمندہ کر ہی نہیں سکتا. الحمدللہ مجھے احساس کمتری میں ڈالنا بہت مشکل کام ہے دولت کے معاملے میں. کیونکہ میرے پاس جب سیٹھ آگے بتا رہے ہوتے ہیں نا, میں نے بتایا تھا نا گجرانوالہ میں ایک سیٹھ صاحب اپنی فیکٹری کا اور اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہے تھے. سیٹھ صاحب مجھے لے کے گئے, مفتی صاحب یہ میرا ہوٹل ہے, یہ میرا ہوٹل ہے. وہ کھانے پینے کا پورا ریسٹورینٹ تھا, پورا ٹائٹ قسم کا, یہ میرا ریسٹورینٹ, یہ میری بلڈنگ, یہ دیکھ لو, یہ بھی میری ہے. اس پہ کوئی اثر نہیں, ماشاء اللہ, یہ بھی گاڑی میری, یہ بھی گاڑی میری, یہ بھی گاڑی. اچھا میرے ساتھ اور بھی دوسرے علماء تھے کچھ, وہ دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی اثر. میں ماشاء اللہ تو کہہ رہا ہوں, ماشاء اللہ, اللہ اور برکت ہے, خوشی کی بات ہے. لیکن ایسا نہیں کہ میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں کہ یار دنیا کیا کر رہی ہے اور جو ہے اتنا دولت. آخر میں نے ایک بات کہی کہ انہوں نے بہت سنائی نا یہ, میں نے کہا بس, مجھے دل میں خیال آیا, زبان سے نہیں ان کو بولا, میں نے کہا بیوی ہے کتنی؟ کہتے ہیں ایک. میں نے ایسے جھٹکا نا, میرے اسٹائل اس کو تو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن جو ہمارے دوست تھے نا وہ ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے. وہ اب تک ہنس رہے ہیں, حالانکہ اس واقعے کو 1.5-2 سال ہو گئے, اب تک نہیں ہنسی رکی ہے. جب بھی اس واقعے کا اشارہ ہوتا ہے ان کو ہنسی آتی ہے. میں نے کہا آپ کو اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ اچھا وہ اسی سیٹ کے سامنے ہنس رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو ہنسی کیوں آ رہی ہے؟
کہہ رہا ہے وہ گھنٹے سے اپنے فضائل بیان کر رہا ہے، یار میرا یہ ریسٹورینٹ، میرا یہ ریسٹورینٹ، اور آپ نے جب یہ کیا نا اس بیچارے کی 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی یار آپ نے. کہہ رہے اس اسٹائل پہ مجھے ہنسی آئی ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوا آپ کے اوپر، اس کے اتنے بڑے بڑے ریسٹورینٹ، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں. ابے میں نے کہا یہ بیویوں سے مقابلہ کرا رہے ہو تم یار ان چیزوں کی، عورت سے بڑھ کر مرد کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے بھائی. دنیا میں اس پہ قتل ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو، عورت کے حصول کے لیے جنگیں ہوئی ہیں. تو انسان کی جو اللہ قرآن میں کہتا ہے سب سے زیادہ اٹریکٹیو جس چیز کو میں نے مرد کے لیے بنایا ہے وہ کیا ہے؟ عورت. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن تو نیچر کی عکاسی ہے نا. ہاں کوئی آدمی نہ ہو، پجامہ ہو تو ایک الگ بات ہے. مارکیٹ میں اب مرد رہے کہاں ہیں؟ پجامے، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، پجامے گھوم رہے ہیں. مرد کا بچہ ہوگا اس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں رکھی ہے اللہ نے؟ عورت میں رکھی. ہاں یہ بتا دیا گدھے گھوڑوں والا کام ہے بغیر نکاح کے عورت کی طرف جانا، یہ گدھے گھوڑے کرتے ہیں، کتے بلے کر رہے ہوتے ہیں کام. ایک ہے انسانوں کی طرح نکاح کا پیغام بھیجنا کہ اس سلسلے میں حاضر ہوتا ہے. کسی کے یہاں جب آدمی جاتا ہے کیوں آئے؟ شادی کے سلسلے میں حاضر ہوا. تو یہ جو ہے میں نے اس سے پوچھا نا، میں نے کہا کتنی ہے؟ اس نے کہا ایک ریسٹورینٹ سوال اپنے ہمارے سامنے بتا رہی ہے. تو خیر اس لیے ہم احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے اللہ کا. تو بات میں اس پہ کر رہا تھا کہ جب دنیا کو، یہ تو خیر ایک مزاح کی بات آ گئی، دنیا کو جب مسافر خانہ سمجھو نا، تو بھائی اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہر شخص کو اربوں کروڑوں روپے کی نعمت. صبح بھوک لگ رہی ہو، 2 صحیح کرارے قسم کے پراٹھے، ہاف فرائی انڈا، اس پہ کالی مرچیں اور کڑک سی خاندانی سی چائے، کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے. کاکڑ دنہ پھر ایکسپلین کرنا پڑے گا. جب قوالی چلتی ہے نا شروع میں ہلکی اسپیڈ میں ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا اس میں. پھر جب کاکڑ دنہ آتا ہے نا وہ ہوتا ہے کاکڑ دنہ. تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں یار. دوپہر ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر قیلولہ ہوتا ہے، سو کے اٹھتے ہیں، کتنا دماغ فریش ہوتا ہے. رات کا کھانا، رات کی نیند، بچے، اپنے بچوں کو دیکھ کر کیا انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے. بچوں کی حرکتیں دیکھو، بندروں کی طرح کیسے گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں، ادھر گھسا ہوا ہے ادھر گھسا ہوا ہے، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں بچے، وہ خود ایک انٹرٹینمنٹ ہے. تو شکر والا دماغ ہوگا نا، دماغ میں دنیا مردار کے گٹر نہ ابل رہے ہوں اگر، تو خوش رہنے کے لیے بہت چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. لیکن آج دنیا مردار کے گٹر ابل رہے ہیں. اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا، ہمارے فرماتے تھے آج کل اللہ کی محبت کے چشمے کم ابل رہے ہیں، دنیا مردار کی محبت کے گٹر زیادہ ابل رہے ہیں. اتنی دولت ہے پھر بھی بغیرت ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہوگا، آگے بتا رہا ہوگا میں ٹینشن. کس چیز کی ٹینشن ہے تجھے؟ تنخواہ کم ہے. کہاں تنخواہ کم ہے تیری؟ یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، کہہ رہے نہیں گزارا نہیں ہوتا. تو گزارا تو میرے بھائی ہمارے حکمرانوں کا بھی نہیں ہوتا. وہ بھی کہیں گے یار حالات آج کل ملک کے کیا چل رہے ہیں، ٹینشن والے چل رہے ہیں، میرا گزارا، میرے بچوں کو. لوگ یہی کہتے ہیں مالدار لوگ، ہمارے بچوں کا خرچہ نہیں نکل رہا. کیوں نہیں نکل رہا خرچہ؟ کہتے ہیں وہ اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی، تو نکال لے بھائی اسکول سے. نہیں اسکول بہت ضروری ہے. بھائی بہت ضروری ہے اس کے لیے جس کے پاس فیس کے پیسے، جس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے اس کے لیے 2 پراٹھے بہت ضروری ہے، اور جس کے پاس 2 پراٹھوں کے پیسے نہیں ہے اس کے لیے 1 پراٹھا بہت ضروری ہے. جس کے پاس 1 کے پیسے بھی نہیں اس کے لیے ناشتہ ضروری ہے ہی نہیں. کیونکہ جب ناشتہ نہیں کرے گا دوپہر کو اور تباہی والی بھوک لگے گی، تو اس کو دوپہر کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ ناشتے کا مزہ ریکور ہو جائے گا. اور اگر دوپہر کھانے کے پیسے بھی نہیں تو رات جب کھائے گا نا ہٹو بچو ہو جائے گا. شدید بھوک میں آدمی کہتا ہے دسترخوان بھی کھا لو. اور اگر رات کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اتنا اللہ دے دیتا ہے. اور اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر ٹینشن ہے. پھر آپ بولو یار مفتی صاحب میں ٹینشن میں ہوں، میں صبح کا ناشتے کے پیسے، نہ دوپہر کھانے کے پیسے، نہ رات کھانے کے پیسے، کچھ بھی نہیں ہے. بھوک سے مر رہا ہوں، پیٹ کمر کو لگ گیا، چپک گیا پیٹ کمر کے ساتھ، بچے بھوک سے گھر میں بلبلا رہے ہیں. پھر میں مانوں گا واقعی تو کس میں ہے؟ ٹینشن. پھر ٹینشن سمجھ میں آتی ہے. لیکن آج کل یہ جو ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں نا، یہ ٹینشنیں نہیں ہیں، یہ ناشکری ہے. ہوس کے پجاری، ہوس کے مریض بنے ہوئے ہیں. ہوس سمجھتے ہو؟ ہوس لالچ، تو اس کی وجہ سے ٹینشن ہے. یہ بنائی ہوئی ٹینشن ہے یہ اللہ کی طرف. اور وہ بھوکا جس کو 3 ٹائم کا کھانا نہ ملے، وہ ٹینشن کو اللہ بھی ٹینشن مانتا ہے. پھر اس پہ صبر کرے گا اجر ملے گا. اللہ اس سے وعدے کرتا ہے کہ صبر صبر من یتصبر یصبرہ اللہ. صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. آج تو ٹینشنیں ہیں نہیں، بنائی ہوئی ہیں. چلو میرے بھائی ایک مطلب اور ایک پلاٹ لیا تھا قسطوں پر مگر کس نے بھرنے کے پیسے نہیں ہیں. تو کیا یہ اگر پلاٹ خریدا تھا قسطوں کے لیے، بیچنے کے لیے خریدا تھا تو اس پلاٹ پہ زکات ہے، بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا تو جتنے پیسے پلاٹ خریدنے میں لگ گئے ان پیسوں پہ زکات نہیں ہے. روزے کی حالت میں سوتے ہوئے اگر بیوی سے، بھائی روزہ ٹوٹتا ہے ہم بستری کرنے سے یا ڈسچارج ہونے سے، اس کے بغیر روزہ نہیں ٹوٹتا. عمران اویسی رحیم یار خان سے، میں نے جلد بازی میں شادی کی، اس نے اپنا سارا کیا جیون بگاڑ لیا. میں نے سوچ سمجھ کر شادی کی، اس نے کون سا تیر مار لیا. ابھی کیا شعر سنا رہا ہے مفتی صاحب. میں نے ہو گیا میرے بھائی. ہماری قومی کرکٹ ٹیم میں خراب کارکردگی پہ اعتراض دین پر کیا جا رہا ہے لبرل مذہب مخالف لوگوں کی طرف سے کہ جب یہ تمہاری نمازی ٹیم ہے تو بھائی ٹیم نمازی ہونے سے جیت نہیں ہوتی، ٹیم کے ایکسپرٹ ہونے سے جیت ہوتی ہے. اگر میں نمازی آدمی جس کو آپ نمازی پر اعتراض سمجھتے ہیں، مجھے بلّہ دے دیا جائے کہ اس دفعہ ورلڈ کپ میں سب اوپننگ کے لیے آپ جاؤ، تو اوپننگ میں ہی وہ تیر ماروں گا کہ باقی پوری ٹیم کا حوصلہ بھی ختم ہو جائے گا. کوئی کہے نمازی پرہیزگار مفتی صاحب آئے، پگڑی پہن کے میدان میں اترے اور پہلی بال پہ کلین بولڈ ہو گئے، تو مذہب کا اس میں کیا تعلق ہے بھائی؟ جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اس چیز میں ماہر ہوتا ہے، جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہوگا اس میں ماہر ہوگا.
تو قومی ٹیم کو چاہیے کہ دعائیں بھی کرے, نماز بھی پڑھے, لیکن تھوڑا سا اپنی پریکٹس کو بڑھائے. اور دوسرا, ہمارے یہاں جو ٹیموں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ تو اس لیے ہو رہا ہے کہ خلیفہ پروری ہے نا. ایک آدمی ماہر ہے, اس کو رکھا نہیں جا رہا, ایک آپ کا ماموں ہے, آ جا بھائی تو, یہ جہاں ہوگا تو وہ نماز روزے سے کیا ہوگا. باقی قومی ٹیم کا نماز پڑھنا یہ بہت قابل تعریف ہے. کچھ بے غیرتوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے. ایک نے کہا کہ ہماری ٹیم اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے, کبھی آپ نے وہ فلانے کو ہندو کو دیکھا جس نے یہ کیا ہو, وہ اسرائیل کی وہ فلانی ٹیم میں ایک عیسائی ہے, کبھی اس کو دیکھا, ان کو پتہ نہیں کیا مذہب کا شوق ہے, میدانوں میں سجدے کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہندو تو مندر میں جا کے سجدہ کرتا ہے, وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا. عیسائی چرچوں میں جاتا ہے, اس کی نماز نہیں. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا, ہمارے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا, کرکٹ کے میدان کو بھی مسجد بنا دیا. یہ تو اسلام کی خوبی ہے, کہیں بھی ہو اس خدا کو سجدہ کر سکتے ہو. اس لیے اگر وہ نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, اس کو خوش ہونا چاہیے. لیکن مذہب دشمنی ایسی ہے, ہاں آپ اس کے کھیل پہ اعتراض کرو کہ بھائی خالی سجدے نہیں, جو پرفارمنس ہے وہ بھی یہ کرو, تو آپ اس کو مذہب کو کیوں اس میں ڈال رہے ہو بھائی. ان کو مذہب سے نفرت ہے. اچھا یہ اعتراض ہندو نہیں کرے گا کہ یار ہم تو سجدہ نہیں کر رہے, مسلمان سجدہ کیوں کر رہے ہیں. عیسائی نہیں کرے گا. یہ یہاں کے جو دیسی مسلمان ہیں نا, جو دم ہلانا سیکھ گئے غیروں کے سامنے, جو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے, یہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مفتی ضلی صاحب یہ برزن یہاں پر شدید رد کیا ہے تراویح کی اجرت لینے کے معاملے میں مدلل بات کی ہے. بہت لمبا سوال ہے. مفتی ضلی صاحب ہمارے قابل احترام تھے, ان کا بیٹا بھی, لیکن تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے. مدلل بات کیسے کرو گے بھائی آپ. بنوری ٹاؤن کا فتویٰ, جامعۃ الرشید کا فتویٰ, دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ, دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ, جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ, اکوڑا خٹک کے جو جامعہ حقانیہ کا فتویٰ, جتنے بڑے بڑے ادارے, ان کے پرسنل لوگوں کی نہیں, پورے پورے اداروں کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. ایک عام آدمی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے, اس کے مقابلے میں کسی ایک فرد کی رائے کا اعتبار نہیں. تو تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے. ہاں کوئی قاری کو ہدیہ دے دے خوشی سے تو 100 دفعہ دے, لیکن وہ ہدیہ ہی ہونا چاہیے. اگر نہیں ملا تو قاری صاحب کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے. ہدیہ ہے نا, ہدیہ نہیں ملے تو تھوڑی ہے. تو اسرار بھائی اگر میری دعوت نہ کریں تو مجھے غصہ تھوڑی آئے, کر لیں تو اچھا گیدرنگ ہو جائے گی. اس سلسلے میں آپ کو بلایا جاتا ہے. اچھا پنجاب جنگ سے آئے ہیں مفتی صاحب, آپ سے مسافہ کرنا ہے بھائی. شادی کے معاملات میں نکاح کی تقریب کر لی جاتی ہے تاکہ بھائی کہتے ہیں کہ باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ نکاح پہلے کر لیتے ہیں آن لائن پہ, تاکہ وہ ہو جائے, اس میں ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہو جائے, پھر بعد میں. تو اب انہوں نے بھی ایسا ہی کیا, تو اب یہ لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ طلاق لیں. اس میں عدت عائد ہوگی. انہوں نے اگر طلاق مل جاتی ہے یا خلا لیتے ہیں اور شوہر خلا دے دیتا ہے تو پھر عدت جو ہے نہیں ہوگی, کیونکہ رخصتی نہیں ہے. نکاح یعنی طلاق یا خلا اگر رخصتی سے پہلے ہو تو پھر عدت لازم نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنی بیوی کا سونا بیچ کر کاروبار شروع کیا, بیڑا غرق کر دیا بیوی کا, اور نیت یہ کہ اگر کاروبار چل گیا تو سونا واپس کر دوں گا, کاروبار نہیں چلا تو واپسی کا ارادہ نہیں. اتنی نیک بیوی ملی کہاں سے جس نے یہ کہہ دیا. تو اس سونے پر زکوٰۃ کا پوچھنے کہ زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہے یا نہیں ہے. سونا آپ نے لیا تو ہے, چونکہ وہ قرض, وہ بیوی کو لوٹانا واجب ہے, لہذا آپ پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا یہ چل گیا تو پیسے دے دوں گا, نہیں چلا تو نہیں دوں گا, ایسا نہیں. وہ پیسے بیوی کے ہیں, جب تک وہ آپ کو ہدیہ نہیں دے گی تو وہ بیوی ہی کی ملکیت میں, آپ کو اس کو دینے پڑیں گے. اس طرح کی شرط کہ اگر کاروبار ہو گیا تو واپس کروں گا, نہیں ہو گیا تو واپس نہیں کروں گا, یہ شریعت, یہ شرط ہی شریعت کے خلاف ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مفتی صاحب آپ قرآن کا رمضان میں تراویح پڑھنے ہو گیا میرے بھائی, تراویح پڑھانے کی اجرت اچھا فضیلت تو ہوگی. ایک شادی آدمی ہوں اور 2 بچے بھی تھے, تب میرے آفس میں طلاق یافتہ ایک ٹاکر لڑکی آئی جس کے ساتھ میرے تعلقات بڑھ گئے, اور بعد میں جب میری بیگم کو پتہ چلا تو اس وقت وہ پریگننٹ تھی, تو اس نے بہت غصہ کیا اور مجھے چھوڑ کر جانے لگی. پھر اس نے مطالبہ کیا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ آئندہ کبھی اس لڑکی سے بات نہیں کرو گے, ملاقات نہیں کرو. میں نے قسم کھائی ہے, میں کیا کروں. اب یہ کہ بات بھی نہیں کریں اور ملاقات نہیں کریں, یہ قسم بھی کھا لی اور ویسے بھی حرام ہے, تو قسم کھا کے تو اور حرام ہو گیا. قرآن نے کہا واحفظوا ایمانکم, اپنی قسموں کی حفاظت کرو, قسم توڑنا جائز نہیں ہے, سخت گناہ ہے. بس چلو بھی کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.